اب تیسری بات کی طرف آئیے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ترجمے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ان شرطوں کو پورا کر رہا ہو، جس میں یہ خصائص اور اوصاف موجود ہوں۔ تو گویا کہ نیکی کی حقیقتاً نیک شخص کون ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کا موضوع ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا غور کریں۔ میرا اپنا تاثر اور میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی حیات مادی کے لیے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی اور ہوا کی اور غذا کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تسلسل باقی نہیں رہے گا، اسی طریقے سے معنوی حیات کے لیے لازم ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور اختیار کرے، اس لیے کہ انسان کے اندر ایک شے ہے جس کا نام ضمیر ہے۔ بہت استثنائی حالات ایسے ہوتے ہیں جبکہ یہ ضمیر بالکل مر جائے، گویا کہ انسان کی معنوی موت واقع ہو چکی ہو۔ جب تک اس ضمیر میں کچھ بھی رمق ہے زندگی کی، کچھ بھی اس کے اندر ابھی حرارت باقی ہے، تو انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ برے سے برا انسان بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر موجود ہے کہ اگرچہ میں یہ کر رہا ہوں، یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، اب یہ کیا کروں، یہ تو انیویٹیبل ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں میرا گزارا، لیکن میں یہ بھی کر رہا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو تھپکی نہ دے گا، اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کرے گا، تو واقعہ یہ ہے کہ شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گی، اس کے اپنے اندر سے وہ اعتماد ختم ہو جائے گا، جس اعتماد کے سہارے سے انسان کی یہ معنوی شخصیت برقرار رہتی ہے۔ اس کے اندر جو ایک تا ہے، اس کے اندر جو ایک ہونے کی کیفیت ہے کہ وہ ایک حیات جو ہے حیاتیاتی اکائی کی حیثیت سے برقرار رہے، اس کے لیے ضروری ہے انسان کے اپنے اندر کا ایک اطمینان، چاہے وہ جھوٹا اطمینان ہو، چاہے انسان نے اپنے آپ کو کسی ہی بہت ہی غلط بنیاد پر اپنے آپ کو وہ مطمئن کیا ہو اپنے ضمیر کو، لیکن یہ کہ یہ ہر انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بلکہ یہ کہ ایک بہت پیارا شعر ہے جو میں نے کہیں سنا تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ شاعر کون ہے، لیکن جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور اختیار کرنا ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا، اندر سے اس کی شخصیت جو ہے سپلٹ ہو جائے گی، وہ ایک وحدت کی حیثیت سے اپنی معنوی شخصیت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ تو اس کی بہترین تعبیر ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ یہ خودی کا ایک احساس جو ہے یہ انسان کو، بلکہ یہ کہ ہر شے کو اپنے یہ خودی کا احساس جو ہے اس کے اپنے وجود کے برقرار رکھنے میں بہت مبین ہے۔ تو بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ چاہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، لیکن کسی نہ کسی نیکی کا وہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے پر مجبور ہے کہ جہاں میری مجبوریاں ہیں اور ان کی بنا پر میں یہ غلط حرکتیں کرنے پر گویا کہ مجبور ہو چکا ہوں، لیکن میں نے ان نیکیوں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اس کا ذرا تجزیہ کر دیجئے۔ ہمارے معاشرے میں جو بدترین لوگ شمار ہوں گے ان کا اگر ایک ایک کر کے آپ جائزہ لیں تو شاید سر فہرست اس میں فاحشہ عورتیں آئے، عصمت فروش عورتیں، اپنا جسم بیچنے والی، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاں بھی ایک کھاتا نیکی کا کھلا رہتا ہے، چنانچہ عرسوں میں حاضر ہوتی ہیں، مزاروں پر حاضری دینا، عرسوں میں شرکت، وہاں دھمال کھیلنا، اسی طریقے سے تعزیے کے جلوس میں کالے کپڑے پہن کر اس میں آگے آگے ہونا، بلکہ ہراول دستے کی شکل اختیار کرنا، سبیلیں لگانا، بعض کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا مسجدیں تعمیر کرانا، یہ سارے کام ہیں کہ جو وہ کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی یہ احساس ہوتا ہے۔ اور واقعہ یہ کہ ان کے ضمن میں تو شاید یہ بات اتنی غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شورش کاشمیری مرحوم نے جو ایک کتاب لکھی تھی جس میں تحقیق کی تھی ان عورتوں کے بارے میں کہ جو اس بازار میں پہنچ جاتی ہیں کیسے پہنچتی ہیں۔ کوئی حادثہ ہوا،
کہیں کسی کو اغوا کر لیا گیا، زبردستی لا کر اس بازار میں بٹھا دیا گیا۔ اب انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے اب دوسری زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہمیں معاشرے میں اب کوئی قبول نہیں کرے گا، تو گویا کہ ایک مجبوری کے احساس کے تحت بھی اپنے اس پیشے کو جاری رکھنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ بہت سو کا حال ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص زمانے میں گانے بجانے پر دہلی میں پابندی لگا دی۔ اب جو وہاں کے گویے تھے اور سازندے تھے ان کے تو گویا کہ معاش کا دروازہ بند ہو گیا، تو انہوں نے بڑا ایک لطیف ہیلا اختیار کیا کہ معلوم تھا کہ بادشاہ بیٹھا کرتے ہیں جھروکے میں، وہ جو دریائے جمنا جو محل ہے اور لال قلعہ ہے دہلی کا، اس کے ساتھ سے جمنا گزرتا ہے، جھروکے میں بیٹھ کر بادشاہ فنا وقت جو ہے سیر کرتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر گزرے اور وہاں انہوں نے خوب زور شور کے ساتھ سازوں کے ساتھ ایک غزل جو ہے اس کو الاپنا شروع کیا۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قزارا۔ تو اس کو عالمگیر نے یہ سنا اور اس کے بعد جو ہے متاثر ہوا، اور پھر وہ جو بین تھا اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ نرمی کر دی، کچھ نہ کچھ ان کے لیے گنجائش چھوڑ دی کہ ہمارے لیے تو اب اس نیک نامی کے کوچے میں گزر کا کوئی سوال رہا ہی نہیں، ہم تو جہاں پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، ہمارے لیے کوئی واپسی نہیں ہے، ہمیں تو تقدیر نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ گر تو نمی پسندی تغییر کن قزارا، اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو کسی طرح اگر ممکن ہے تو ہماری تقدیر کو بدل دو۔ بہرحال یہ ایک لطیفے کے درجے میں سمجھیے، لیکن یہ کہ میں نے صرف یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے کا بدترین طبقہ شمار ہو سکتا ہے، ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا خانہ ان کی زندگی میں، کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو جو بھی جھوٹی تسلی دیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے ڈاکوؤں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں اور بہت سے ناول جو ہیں اسی تھیم کے اوپر لکھے گئے۔ وہ ڈاکو جو نہایت سفاک، انسان کی جان لینا ایسے ہی جیسے کسی مچھر کو جو ہے مسل دینا، لیکن یہ کہ وہ اپنے علاقے کی بیواؤں کی سرپرستی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ انہوں نے خیر کا بھلائی کا بہت سا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ڈاکوؤں کی زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں نقشے جو ہے نظر آ جائیں گے۔ اسی طرح چوروں اور جیب کتروں کے ہاں بھی ایک معیار اخلاق ہوتا ہے۔ جیب کتروں کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کا ایک استاد ہوتا ہے، گینگ کا وہ چیف ہے، اور علاقے تقسیم ہوتے ہیں۔ ہر جیب کترا جو ہے ہر علاقے میں جا کر واردات نہیں کر سکتا، وہ اپنے علاقے ہی میں واردات کرے گا، اور پھر جو بھی یافت ہے پورے دن کی وہ لا کر اسے رکھ دینا ہے اپنے اس استاد اور گرو کے سامنے۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ بے ایمانی تصور ہوگی، گویا کہ باقی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو پیشہ ہے، پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام، یہ بے ایمانی ہے کہ تم نے دن بھر کی کمائی جو ہے اس میں سے کچھ کنسیل کیا ہے، چھپا لیا اور سارا کا سارا لا کر نہیں رکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بدترین طبقات ہیں معاشرے کے، ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور، کوئی نہ کوئی خیر کا کھاتا جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ اس سے آگے آئیے تو جو ہمارے ہاں کے معزز طبقات ہیں، میں نے بنیادی تقسیم کی ہے، ایک تو بدترین طبقات، لیکن معزز طبقات جو ہیں ان میں بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو دو حصوں میں انہیں منقسم سمجھیے۔ ایک ہمارے ہاں کے جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں، ان کے ہاں آپ کو نیکی کا تصور یہ ملے گا کہ میکسیمم ایمفیسس عبادات پر ہے اور ظواہر پر ہے، باقی یہ کہ عبادات کی پابندی اور اس میں تفصیلات کے بارے میں بھی بہت حساس ہونا، ذرا سا کوئی فرق ہو گیا ہے تو بے چین ہو جانا، بے کل ہو جانا، اس پر انتہائی ان کو تشویش ہو جائے گی، یہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، فلاں میں یہ کمی رہ گئی میرے کام میں۔ لیکن ویسے ان کی زندگی میں معاملات میں دیکھیے جھوٹ ہے کھلم کھلا، کاروبار ہے سب کچھ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، فریب ہو رہا ہے، نماز روزے کی پابندی ہے، سودی کاروبار جو ہے دھڑلے کے ساتھ، وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ہنی مریا ہو رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، دھوکے دیے جا رہے ہیں، سودا کر کے جو ہے زبان انسان جو ہے وہ زبان دے کر اور پھر اس کو بدل رہا ہے۔ آپ کو غنڈوں کے ہاں، بلکہ یہ چوتھا طبقہ جو ہمارے ہاں ہے وہ میں رہ گیا ذکر میں، جنہیں آپ کہتے ہیں غنڈے، یہ بستہ الف اور بستہ بے کے غنڈے جن کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں تھانوں میں، ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ہاں معیار اخلاق ہے، زبان دے دی ہے اب میں واپسی سے نہیں پھر سکتا، جتنا انہیں اپنے عہد کا پاس ہوتا ہے سفید پوش لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کہیں راہ چلتے ہوئے دیکھیں آپ کے کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے،
تو مجھ جیسے اور آپ جیسے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ وہاں سے دامن بچا کر نکل جانے میں عافیت سمجھیں گے۔ اب کون اس کھکیڑ میں پڑے، کہیں گواہی دینی پڑے گی، کہیں پولیس پرچے میں جانا پڑ جائے گا، 100 چکر ہوں گے، آدمی اپنا دامن بچاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ان گڈوں کو کہ وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ اس ظلم کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں مختلف کردار جو پائے جاتے ہیں، ان میں جو یہ نیکی اور بدی کا امتزاج ہے، اس میں خاص طور پر اب جو میں نوٹ کرا رہا تھا کہ 2 طبقات شرفاء کے جو ہمارے معزز طبقات ہیں، ان میں ایک طبقہ مذہبی مزاج کے لوگوں کا، ظاہر بات ہے اس میں کچھ ہمارے کاروباری حضرات بھی کچھ نمایاں ہیں، انہی کے چندوں سے اور انہی کے تعاون سے ہماری مسجدیں بنتی ہیں اور ان کے لیے قالین فراہم ہوتے ہیں، اور ہمارے جو دینی ادارے ہیں اور تعلیم گاہیں ہیں ان کے چندوں سے چلتی ہیں، دارالعلوم جو ہے وہ انہی کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ یہ سارے کھاتے پورے، اور اس میں بہت ہی باریک بینی، بڑی حساسیت، لیکن یہ ہے کہ وہ معاملات، اخلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے کٹھور دل ہو، بخیل ہو، سخت دل ہو، زکوٰۃ تو پوری دے رہے ہو، لیکن اس سے آگے جو ہے ہو سکتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری نہ دے، اور وہاں جو ہے وہ اپنے عہد کو بھی توڑنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اسی میں جب آگے آپ جائیں گے علماء کا طبقہ ہے، علماء کے طبقے میں ظاہر بات ہے کہ یہ عبادات کے ساتھ شغف اور ظواہر دین اور تقویٰ جو ہے ان کا تو اہتمام ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بخل موجود ہو، بلکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ عام طور پر علماء کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صدقہ خیرات کرنا دوسروں کا کام ہے، چاہے ان سے کمتر سٹیٹس کا آدمی ہو اسے تو صدقہ دینا چاہیے، خیرات بھی کرنی چاہیے، اس کا تو کام ہے کہ وہ دے، لیکن چاہے ہماری جو حیثیت ہے مالی وہ ان سے بہتر ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ تو در حقیقت ہم تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں، نہ یہ کہ دینے والا معاملہ جو ہے، بلکہ یہ تو ہمارا کام تو ہے کہ ہم ریسیو کرتے ہیں۔ یہ سارے بڑے تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اسی وجہ سے در حقیقت ہمارے ان انسٹیٹیوشنز کا وقار اور اعتماد جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا طبقہ آپ کو نظر آئے گا، ہمارے ہاں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا طبقہ، ان کا جو تصور ہے نیکی کا، وہ تصور یہ ہے کہ بھائی کام اپنا صحیح کرنا چاہیے، اپنے فرائض صحیح ادا کرنے چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو ذمہ داری قبول کی ہے پوری کرنی چاہیے، باقی نماز روزہ یہ تو ذاتی معاملہ ہے، کوئی شخص کر لے گا اپنے لیے کرے گا، نہیں کرے گا تو بہرحال اس کی کوئی کمی رہ جائے گی، لیکن اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، انسان کسی کو دھوکہ نہ دے، وعدہ خلافی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی سے قول و قرار کیا ہے تو اب اس کو پورا کرے، اس میں وعدہ خلافی نہ کرے۔ گویا کہ ان کے ہاں معاملات کی اہمیت زیادہ ہے، کم سے کم نظری اعتبار سے، کم سے کم گفتگو کے اعتبار سے، کہنے سننے میں وہ معاملات کو اہمیت دیں گے، عبادات کو نہیں دیں گے، جبکہ مذہبی طبقات چاہے وہ عوام ہو اور چاہے وہ علماء ہو، ان کے ہاں عبادات اور ان کے ظواہر ان کی اصل اہمیت ہے، باقی چیزیں ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو مختلف ہمارے ہاں موجود ہیں نیکی کے تصورات، یہ تو چند ہی میں نے آپ کے سامنے نقشے رکھے ہیں، اگر آپ اس کو مزید تفصیل میں جائیں گے تو اور بھی بہت سے جو ورشنز ہیں نیکی کے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب اس میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ معلوم ہو کہ حقیقتاً نیکی کیا ہے، ڈیفائن کیسے کریں، ایک نیک انسان حقیقت میں ہے کیا۔ اس لیے کہ یہاں تو صورت یہ نظر آ رہی ہے، اگر اس آیہ مبارکہ کا جو بھی ایک ترجمہ رواں ہم نے کیا ہے اس سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن گیا ہو، تو اس سے گویا کہ یہ بات سامنے آئی کہ مختلف طبقات نے نیکی کے حصے بکھرے کر کے تقسیم کر لیے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، نیکی کا ایک حصہ وہ لے گیا ہے، نیکی کا ایک حصہ یہ لے گیا ہے، اس طریقے سے تقسیم ہو گیا ہے۔ اور یہاں بھی گویا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر طبقہ ہر گروہ کے پاس جو بھی کچھ نیکی کی پونجی ہے، جو ایک جزوی نیکی وہ لے کر بیٹھا ہوا، اس پر وہ اترا رہا ہے اور شاداں و فرحاں ہے اور بہت خوش ہے اور مطمئن ہے کہ ہماری جو یہ نیکی جو ہے اس کا کھاتا پورا ہے، اس کا حساب گویا کہ ہمارے ہاں مکمل موجود ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے لطیفے کے انداز میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بستی میں ہاتھی آیا، پہلے نہیں آیا تھا تو وہاں لوگ گئے دیکھنے کے لیے، کچھ اندھے بھی تھے، وہ بھی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، جاننا چاہتے تھے ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے ان کے پاس تو ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہاتھوں سے ٹٹول کر اندازہ کریں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ جس نے اس کے کان کو چھوا دیکھ کر کہا کہ ہاتھی چھاج کے مانند ہے، کسی کا ہاتھ اس کے سونڈ پر پڑ گیا، اس نے خوب اچھی طریقے سے اس کو دیکھا، کہا بہت موٹے رسے کے مانند ہے ہاتھی،
کسی نے اس کی ٹانگ کو جو ہے وہ ذرا اچھی طریقے سے ٹٹول کر کہا کہ ایک بڑے ستون کے مانند ہے، کسی کا اس کے پیٹ پر اور اس کے جسم کا درمیانی حصہ اس پر ہاتھ، اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ڈرم ہے کوئی۔ اس اعتبار سے تصور تو سب نے قائم کیا ہے، لیکن محدود تصور۔ اس پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن حکیم کی، کہ اس نے نیکی کے ایک مخصوص محدود تصور کی نفی سے بات شروع کی، اور یہ مخصوص محدود تصور جب ہم اس پر غور کریں گے ذرا گہرائی میں اتر کر، تو جو میں نے ابھی گنوایا ہے جو مذہبی تصور ہے، عام طور پر اس میں ریچولزم جو پیدا ہو جاتا ہے، ظواہر کی اہمیت ہو جاتی ہے، روح غائب ہو جاتی ہے، لیکن ظواہر اور ریچولز اور رسم جو ہے، رسم پرستی اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ عام ہماری محدود مذہبیت، یہ اس کا ایک مظاہرہ سامنے آیا تھا اس دور میں بھی، اور وہ بہت ہی ہلکے انداز میں، لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ وہاں سے اس بات کو لے کر پھر اس میں جو اصولی رہنمائی دی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ عظیم آیت ابد الآباد تک کے لیے قرآن کے فلسفہ اخلاق اور نظام الاخلاق پر جامع ترین آیت جو ہے وہ ہمیں عطا ہو گئی، ایک خاص پس منظر کے حوالے سے۔